السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اور عقل مند لوگوں اولو الالباب کو، جن کے پاس عقل ہے، رب العالمین نے ایک دعا اور سکھائی ہے۔ جو عقل مند ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، وہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ عقل مند کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ دنیا تو کٹنی ہی کٹنی ہے، اچھوں کی بھی کٹتی ہے، خوشحال لوگوں کی بھی کٹتی ہے، اور غریب پریشان حلوں کی کٹتی ہے۔ آخرت نہیں کٹے گی، ختم ہی نہیں ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ کیسے مریں گے لوگ، کیسے مریں گے لوگ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت کے اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں، تو وہ سب متوجہ ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھو یہاں پر یہ موت ہے، اب تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو، کبھی تمہارے لیے مرنا نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کہا جائے گا، اے جہنمیوں، یہ دیکھو موت ہے، اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو، کبھی تمہاری نکلنا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جہنم میں اس کے بعد مرنا ہوتا تو جہنمی مارے ٹینشن کے، مارے غم کے ان کو اٹیک آ جاتا، مر جاتا، اور جنتی مارے خوشی کے ان کو اٹیک آ جاتا، مر جاتا۔ اٹیک دو طرح سے آتا، غم سے بھی آتا، خوشی سے بھی آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی، تو یہ عقل مند لوگ اسی پر نظر رکھتے ہیں۔ دنیا میں نرم گرم ہو جائے، دنیا میں کم زیادہ ہو جائے، سب چلے گا، لیکن آخرت میں کم زیادہ نہیں۔ یہ عقل مند دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ دعا کرنے کے لیے سب سے پیارا لفظ ہے، اور جو کہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اے ہمارے رب۔ رب میں اعتراف ہے اس بات کا کہ رب العالمین تیرا وجود تیرا دیا ہوا ہے، پورا وجود تیرا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہے تیرے رحمت سے ہے، تیرے حکم سے، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو اے ہمارے رب، تو ہی ہم کو پالنے والا، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا، تو ہی ہم کو بڑھانے والا، تو ہی ہم کو پیدا کرنے والا، تو اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو جمع کرے کس بھی حال میں، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی چھوٹا غائب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ زمین نکالتے جائے گی، کسی بھی انسان کا ذرہ کہیں بھی ہوگا، سب کے سب جمع ہو جائے گا۔ تو
تو جمع کرنے والا ہے، ایک بھی شخص بچے گا نہیں، حاضر ہوگا رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، تو اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رب العالمین تو قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، وہ حق ہے، قیامت آنا ہی آنا ہے۔ قیامت کا انکار منافق کرے گا، قیامت کا انکار ملحد اور کافر کرے گا، داہریہ کرے گا۔ تو اللہ تو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آنا ہی آنا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن، کیوں نہیں، تیرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، تم ضرور بضرور اٹھاؤ جاؤ۔ اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجل بعید، کیا کہتے ہیں لوگ، شک کا ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم دے گا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ہر چیز کو سامنے رکھ دے گی کیونکہ اس کے اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ تو جمع کرنے والے ایک ایسے دن کے لیے جس دن میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ تو ہم کو جمع کرنے والا رب العالمین، تو اپنی رحمت ہم پر اس کی بارش کر دے، اپنی رحمت کے بوچھار کر دے، اور تیری رحمت پا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ تو نے اہل توحید کے لیے جنت کا وعدہ کیا رب العالمین، اور تیری یہ خاصیت ہے کہ تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے اللہ تو جمع کرنے والا ہے، تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ ہر آدمی، کسی کی لاش کو جلایا گیا ہو، کسی کی لاش کو جانوروں نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہو، پرندوں نے کھا لیا ہو، کسی کی لاش کو بہا دیا گیا ہو پانی میں، کسی لاش کو دفنا دیا گیا ہو، ہر ایک جمع ہو، سارے ذرات جمع ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ربی ارنی کیف تحمی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے۔ الا ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، کہا ابراہیم ایمان نہیں لاتا کیا، ابراہیم یقین نہیں ہوتا کیا؟ نہیں بالکل اللہ یقین ہے، لیکن تھوڑا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا کہ 4 پرندے لے لو، اس کی کاٹ کاٹ کر بوٹیاں کر ڈالو، اور اس کے گوشت کو مکس کر لو اور ادھر ادھر پہاڑوں پھینک دو، پھر ان کو بلاؤ، دیکھو کہ تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ اللہ کا غلبہ ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، سب کو جمع کرے گا اس دن میں۔ اللہ کے وعدے میں ذرا برابر کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، رب العالمین جو وعدہ کر دیا ہے بالکل پختہ ہے۔ تو یہ دعا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، اولو الالباب کو، عقل مند لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو سکھائی ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ ہمیشہ توحید کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ توحید ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ عقل مند نہیں ہے وہ شخص، گرچہ وہ بڑا پڑھا لکھا ہو اصلی تعلیم کے حساب سے، بڑے تجربات، لیکن وہ شخص عقل مند نہیں ہے جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس توحید کے لیے غیرت نہیں ہے، جس کے پاس منہج سلف کے لیے غیرت نہیں ہے، وہ آدمی عقل مند نہیں۔ تو عقل مند بننا چاہیے ہم کو، اور رب العالمین نے یہاں پر جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا ہمیں اور آپ کو سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار۔ ایک سے ایک اہم کام کے لیے اللہ نے دعا کا سہارا ہمیں دیا ہے۔ رب العالمین نے کامیابی کے لیے دعا کا سہارا دیا ہے۔ دعا کرو، مانگو اپنے رب سے، نہیں مانگو گے تو اللہ سے اللہ ناراض ہوگا۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ مخلوق کا حال ہے، لیکن خالق کا حال یہ ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض، جتنا مانگو اللہ سے اتنا خوش ہو۔ خوب مانگو، خوب مانگو، صبح شام مانگو، رات میں مانگو، لیکن اللہ سے مانگو۔
تو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے, آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. هذا ما عندي, اللہ تعالی عالم. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.